الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله بحمده تفخر رضا نفسي زینت عرشی مداد کلمات. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چند روزہ زندگی دی ہے اور اس زندگی میں ہم ایمان اور عمل کے ساتھ دنیا سے جائے. ایمان اور عمل بہت قیمتی اور بڑی دولت ہے. یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. ایمان دل کے اندر کامیابی کا کامل یقین اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. مخلوقات کا یقین دل سے نکلے کہ مخلوق خود محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ کی ذات کا کامل یقین کہ میرا رب اللہ ہے، معبود اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. اگر ہم ایسا کر لیتے، ایسا ہو جاتا، اتفاق سے ایسا ہوگا، اچانک ہو گیا. بلکہ کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. اور اگر ہم ایسا کر لیتے یہ چیز اس سے نہیں ہوتی، بلکہ کائنات کے اندر جتنا بھی تغیر آتا ہے، بدلاؤ آتا ہے، وہ سب کچھ جو آتا ہے وہ ایمان والے کے عمل کے بننے یا بگڑنے کی بنیاد پر آتا ہے. عمل بن جائیں گے آسمانی دنیا سے ویسے فیصلے ہو گئے، عمل بگڑیں گے آسمانی دنیا سے ویسے فیصلے اللہ کی طرف سے ہو گئے. بھئی حکومت بدل جائیں گی تو نظام بدلے گا. آج سوچ ہے لوگ یہ سوچ ہے کہ حکومت بدل جائیں گی تو نظام بدلے گا. حکومت کے بدلنے سے بھی نظام نہیں بدلے. پورا کا پورا کائنات کا نظام اللہ کی طرف سے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. اس مالک کا، اس خالق کا کامل یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہو، دل کے اندر مضبوط یقین ہو کہ جو چیز پیش آئی ہے آج تک وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ اللہ اپنی قدرت سے کریں گے، اس میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ رات میں ایمان کی حالت میں رات میں سوئیں گے اور صبح کفر کی حالت میں کریں گے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے؟ کہا کہ یہ کہیں گے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. پوری کائنات کے اندر جو بھی حرکتیں ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. میں آپ اللہ سے غافل دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے غافل نہیں. اللہ تعالیٰ حسن ما فی الصدور ہے، دل کے بھید کو جانتا. ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے بستی میں، عالم میں، بلکہ پوری کائنات کے اندر جو کچھ حرکت ہو رہی ہے، جو کچھ حرکتیں ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس حرکت سے غافل نہیں، اور اللہ اپنی قدرت سے اس کا نظام چلا رہے ہیں. سات زمین، سات آسمان، اس کے اندر کی تمام چیزیں اور کئی ایسی عالم اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں اور وہ چلانا بھی جانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کامل یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہو، یہی ہمارے ایمان ہے. ناقص یقین نہیں. ناقص یقین سنتوں کے اندر آمیزش کسی چیز کی نہیں، ملاوٹ نہیں. بھئی جو چیز اچھی لگتی کر لیں گے اور جو چیز ٹھیک نہیں لگی اس کو چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی قربانی لگی ہے اللہ کے دین کے لیے. میں آپ جب مسلمان ہیں، اگر ہم اسلام کو لے کر چلیں گے پھریں گے نہیں، دین کو اور سنتوں کو لے کر چلیں گے پھریں گے نہیں، میرے بھائی دوستوں لوگوں، لوگ اسلام کی پہچان کو بھول جائیں گے. اسلام کی پہچان کو بھول جائیں گے. اس لیے سنتیں بھی ظاہر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ظاہر ہو کہ معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، نظر آئے نہ آئے یہ بات دل کے اندر بیٹھی ہو گئی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے یا سچی ہے اور پکی ہے. اللہ کے نبی کی بات سچی ہے اور پکی، یہ بات ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہو. ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا اور دونوں سے ایک شخص سے خریدا، اور خریدنے پر یہ حال ہوا کہ چلے آگے، کچھ سودا ہو گیا، اب چلے آگے ہو. اور چلنے پر یہ حال ہوا کہ وہ کوئی اور زیادہ سودے پر انہوں نے سودا کر لیا ایک شخص نے. اب سودا کرنے پر اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گواہ لاؤ، آپ نے خریدا تو دوسروں کو بیچنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو خرید دیا تم سے گھوڑا. تو کہا کہ گواہ لاؤ، دے دے. اتنے میں آگے چلنے کے بعد خزیمہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے یہ کہا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا اس بات کی آپ نے گھوڑا خریدا، حالانکہ وہ موجود نہیں تھے. تو اللہ کے نبی سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ خزیمہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، پھر آپ نے کیسی گواہی دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو جنت کی خبر دی، ہم نے سچ مانا، جہنم کے عذاب سے ڈرایا، ہم نے سچ مانا، اور ذرا سی تھوڑی بات یہ گھوڑے کی آپ نے خریدا، اس کو ہم جھوٹ مان لیں، پھر ہمارا ایمان ہی کہاں رہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خزیمہ کی گواہی 2 آدمی کے برابر رہے گی. اس وقت میں گواہی کا بہت اہتمام تھا، یعنی اس کی گواہی بہت بڑی چیز تھی. ایمان مضبوط، عمل مضبوط ہو گئی. اس کے لیے 2 کام دوستو کرو. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار خروج کرنا، اللہ کے راستے کی دین کی محنت کرنا، مخلوقات کو بار بار چھوڑ کر، کبھی دکان کو، کبھی ماں باپ، کبھی بیوی، کبھی بچے، ان چیزوں کا یقین نکل جائے گا، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا. دوسری بات، ہم مقام پر ہیں، یہاں پر مقام پہ رہ کر مسجد کی محنت کریں، مسجد کی آبادی کی محنت کریں، مسجد سے ہمارا خصوصی تعلق ہو. اللہ مسجد جو ہے وہ اللہ کے گھر ہے، مسجد اللہ کے گھر ہے. جو شخص مسجد کی طرف چلتا وہ شخص اللہ کی طرف چلتا. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. ہدایت ہمارے ذمہ نہیں، ہمارا کام بار بار خود بھی مسجد کی طرف چلنا اور لوگوں کو مسجد کی طرف چلانا. مسجد اسلام میں داخل ہونے کا لوگوں کو ذریعہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. جتنی مرتبہ لوگ مسجد میں آئیں گے، آپ نے فرمایا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ مسجد میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں، بار بار مسجد میں آنے جانے کی. اس لیے فرمایا اس کو ایماندار ہونے کی گواہی دو فرمایا مسجد والے. اس لیے بھائی دوستوں کو 2 کام کرنا. اپنی مسجد میں مسجد والے اعمال ہوتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد مسجد والے اعمال زندہ ہو جائیں گے، عمل ہمارے درست ہوں گے، کائنات کا نظام صحیح چلے گا، کائنات کا نظام صحیح چلے گا. اس لیے آپ سب لوگ نیت کریں کہ 15 شعبان سے اللہ کے راستے کی جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں جاری ہے. اور دوسری بات، ہر مسجد کے اندر کوشش یہ کریں کہ 5 وقت میں، نمازوں کے وقت میں مسجد کی آمادی کی محنت ہو، تعلیم ہو، ملاقاتیں ہو، قرآن پاک کا حلقہ لگے، لوگ کوئی تسبیح کرے، تلاوت کرے اور نماز پڑھ لے. اس لیے بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب مسجد کی آبادی کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.